میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق اور سچ کہا ہے، حق اور سچ کہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تم بھی کہو کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جی آپ بھی کہیں کیا کرنے سے؟ صدقہ دینے سے۔ یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دینے سے پیسے بتائیں نا جی، مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتا، 1000 دیا تو بھی باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں 1 دے وہ تجھے 7 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی، آپ بتائیں؟ اللہ اکبر! معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو جھک جا، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ 1-2 باتیں اس میں ارشاد، 1 معذرت کر غلطی ہو جائے، دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا۔ غلام سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے تو مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا۔ اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے۔ مہمان کہنے لگا حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں؟ کہنے لگے نہیں، تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ اس نے کہا غلام کو جگائیے۔ فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سو گیا ہے، نیند سے بیدار کر دوں؟ خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے۔ وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا۔ کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں؟ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، اور 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، ابھی 3 دن ہوئے تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، اور میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اور آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے، ہم پی بھی لیتے تھے، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی تھی۔ اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جا کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ لباس پہن کر، سادہ سا، بس اسٹاپ پر یہ کھڑے تھے۔ وہ زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھی، جس سواریاں باندھی جاتی تھی اس کو اب بس اسٹاپ ہی کہیں گے، آج ہم اپنی زبان میں سے بس اسٹاپ کہتے ہیں۔ باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا، کسی کا اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالت ہے، اس نے سمجھا کوئی کولی ہے، شاید معاذ اللہ کوئی ملازم ہے، کہنے لگا او خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ قریب آؤ۔ کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ۔ میں امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ خیال آتا ہے تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی۔ سر یہ رکھا ہوا ہے سامان۔ حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس خادم، اس آدمی کا، مہمان کا، سر یہ سامان، اور جا رہے ہیں، سنو اور غور کرو۔
جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دیں کہتا۔ مہمان پریشان ہو کر کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگی نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے، تو نے کہا غلام ادھر آ۔ آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوا، اور جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوا تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل میں تو میں غلام ہی ہوں۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت وہ بندہ جھجکتا ہے نہ تیر نیڑ جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا۔ شیر کی عزت ہوتی ہے کیا؟ خوف ہوتا ہے، بولے نا خوف ہوتا ہے تو نو نہیں ڈر لگدا او دیکھو لو، شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے۔ تو جو وہ آدمی ڈنڈے زور پر ڈنڈا لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت پوچھے تو بھائی یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے، کہ عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے، عزت عاجزی میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں عزت بتائیں نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 تھپڑ مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ کھڑے ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ساری دنیا ہی کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، عربی میں کہا کہ ہم عزت والے ہیں، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے، یعنی کہ بدلہ لینے میں کوئی عزت نہیں، عزت والا وہ ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی فرماتے ہیں بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات رہے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا تھا۔ وہ دلی کے جامع مسجد کے خطیب تھے اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا ہی نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے اور کہتے تھے اے اللہ اسے اولاد عطا فرمائیے، بے اولاد ہے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو، دوسرا کھڑا ہوا اور دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا ہے میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی کہ انہوں نے سمجھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔